يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہا نور عرفاں دے مجھے۔ عزیزان محترم، آج جمعۃ المبارکہ کے اس محفل میں میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن سوزی اسلام سے حسد کا نتیجہ۔ یعنی ایک بار پھر جو سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا اور اس کی بے حرمتی ہوئی ہے، اصلاً یہ قرآن سے حسد کے نتیجے میں ہے، کیونکہ اسلام ہر دور میں محسود الخلائق رہا۔ محسود کسے کہتے ہیں؟ جس سے حسد کیا جائے۔ اور حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ حسد اس سے ہی کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہو، جس کے اندر کوئی خوبی نہیں، جو کسی لائق نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی گراف نہیں، جس کی کوئی مارکیٹ نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، جس سے کوئی پوچھتا نہ ہو، بھلا اس سے کون حسد کرے گا؟ حسد تو اسی سے کیا جاتا ہے نا جو علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے بلند و بالا ہو اور پبلک میں اس کا ایک ویلیو ہو، اس کی مارکیٹ بڑھ رہی ہو، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہوں، تو حسد اسی سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کی تاریخ بھی یہی ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے گراف کو دیکھ کر ہر زمانے میں لوگوں نے اس سے حسد کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں دنیا میں ہیں، ان کا رشتہ مذہب کے ساتھ برائے نام رہ گیا ہے۔ مغرب کی حیثیت ان کی نزدیک، مذہب کی حیثیت ان کے نزدیک ایک روایت کی ہے۔ مذہب کیا ہے؟ ان کے ایک روایت کا معاملہ ہے بس، اور اس کا ذکر محض ایک قومی شناخت اور آئیڈینٹی کی طرح ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کو آپ دیکھیں، مثلاً اب مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں دو بڑی قومیں ہیں، ایک عیسائی اور دوسرے ہنود۔ یہ ہندو ہیں جو ہمارے برادران وطن ہیں، دوسرے ہمارے مد مقابل کھڑے ہونے والے تعداد کے اعتبار سے کسی حد تک اگر ہیں، عیسائی تو زیادہ ہیں، دوسری ایک بڑی تعداد ہندوؤں کو کی بھی مانی جاتی ہے۔ عیسائیوں میں اس وقت غالب تعداد ان لوگوں کی ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو نبوت و رسالت کے قائل نہیں، اور جن کی یہاں آخرت میں انسان کے محاسبے کا کوئی تصور باقی نہیں رہ گیا۔ مذہب سے ان کا تعلق رسمی ہے۔ ہزار میں سے کوئی ایک دو بندہ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو چرچ چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ و امریکہ میں نہ جانے کتنے گرجا گھر بک گئے اور مسلمانوں نے اسے خرید کر مسجد اور اسلامی سینٹر بنا دیا ہے۔ تو مذہب سے ان کا تعلق اس قوم کا برائے نام ہے۔ سال میں ایک بار ان کا قومی تہوار آتا ہے کرسمس۔ وہ کرسمس کیسے مناتے ہیں؟ اس میں عبادت کا کوئی تصور نہیں، کھیل کود، لہو و لعب، عیاشیاں، فضول خرچیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ بس ایک قومی تہوار ہے جسے جشن طرب کے طور پر منانا ہے،
اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس کے بعد ہم ہندوؤں کا حال دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہبی کتابوں سے قطعاً نابلد ہیں۔ عام ہندو کا یہ حال ہے کہ عمر گزر جاتی ہے، وہ ویدوں، اپنشدوں، پرانوں، گیتا اور رامائن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد تو ان کی ایسی بھی ہوگی کہ شاید ان کتابوں کو انہوں نے خود بھی دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ کتاب ہے کیا۔ بس کچھ پوجا پاٹ کی تقریبات منعقد ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی دشمنی میں یہ کچھ مذہب کی طرف آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دشمنی میں اب انہوں نے جو ہے وہ ہنومان چالیسا کا ورد شروع کر دیا ہے۔ مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے جھگڑا کر کے اب انہوں نے ہنومان چالیسا شروع کر دیا ہے۔ تو حقیقتاً یہ ہنومان جی کے محبت میں یہ نہیں کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ضد میں اور مسلمانوں کی نفرت میں انہوں نے ہنومان چالیسا کو فروغ دینا شروع کیا ہے۔ باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے ہر چوک چوراہے پر ہنومان کے مندر یا کسی اور کے مندر بنا رکھے ہیں۔ کل میں مدھو پور سے آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا جگہ جگہ مندر بنے ہوئے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں آبادی برائے نام ہے، یا آبادی اگر ہے تو ان آدی واسیوں کی آبادی ہے جو کہ خود اپنے آپ کو ہندو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کسی طریقے سے RSS نے اپنے مقصد کے تحت ایک مندر کھڑا کر دیا ہے۔ گزرتے ہوئے یہ کر کے تو گزر جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ وہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے جا سکیں۔ اس کے برخلاف وہ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر مسلمانوں کی مساجد ہیں، لیکن وہ غیر آباد نہیں ہے، ایسی آباد ہے کہ ایک دن میں 5 بار کچھ نہ کچھ نمازی وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر جب جمعے کا دن آتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان پہنچتے ہیں کہ وہ مسجد کا دائرہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہندو کہلانے والے کون ہیں؟ وہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی ہندو کہلا رہے ہیں، جو مورتی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بھی ہندو کہلاتے ہیں۔ آریہ سماجی وہ آکار والے نہیں ہیں، نرنکار والے ہیں وہ، لیکن وہ بھی ہندو کہے جا رہے ہیں۔ اور ہندوؤں میں بھی بہت فرقے ہیں۔ آج جو یکساں سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ کا ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، یاد رکھیں مسلمانوں کو اس سے کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بہرحال اب بھی اس گئے گزرے دور میں ان کے پاس ایمان کی ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنا دین، ایمان، قرآن نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے کہ ان کے خود ہندوؤں میں نہ جانے کتنے فرقے ہیں، پھر ہریجن ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم ہندو مسلم کر کے ایک طرفہ ووٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے، اس لیے یہ ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کچھ قائدین بھی جو ہیں وہ جلد وہ کھلا جاتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً جو ہے پریشانی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں بٹن دبائیے، وہاں بٹن دبائیے۔ اس میدان میں ہمارا شریعہ بھی کودا ہوا ہے، ادارہ شریعہ والے بھی کودے ہوئے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بٹن دبا دینے میں کچھ مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کون مسلمان ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کا قانون ہندوؤں کے قانون کی طرح ہو جائے، وہ بھی انہی کی طرح انہی کے رنگ میں رنگ جائے۔ آج آپ بتائیے کہ ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں، لیکن بابری مسجد کو ہم بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ 3 طلاق کا مسئلہ حل کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ تو یاد رکھیں، آج آپ کے اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، ان کو دین، ایمان، اسلام بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے تم حق پر ہو تو ذرا حقدار کی طرح رہو، اپنا سر اٹھا کر رہو، اپنے دین پر عمل کرو، احساس کمتری کے تم شکار مت ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آج آپ دیکھیں کہ ان کی کتابیں بھی پڑھنے والے اور ہاتھ لگانے ہندوؤں میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اب آ جائیے، آپ بائبل کے مقابلے میں، رامائن کے مقابلے میں
بھاگوت گیتا کے مقابلے میں یا جو بھی کتاب ہے اس کے مقابلے میں اب آ جائیے قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید پر پیشواؤں کی اجارہ داری نہیں ہے کہ یہ بھاگوت گیتا اور یہ مذہبی کتابیں اگر پڑھیں گے تو پنڈت جی پڑھیں گے، فلاں راہب پڑھے گا اور فلاں پادری پڑھے گا، بلکہ ہر ایک کو اجازت ہے کہ قرآن کریم پڑھے۔ اور حال تو یہ ہے، قرآن کا اعجاز تو یہ ہے کہ ایک دم گئے گزرے علاقے کا بندہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کسی طریقے سے مدرسے میں پہنچا، قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اسلام کا کمال ہے کہ جس کے خاندان کی 7 پشت علم سے بے تعلق تھی، قرآن کی برکت کی بنیاد پر وہ مصلے پر چڑھ کر ہزاروں لوگوں کی امامت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ کمال ہے جو کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پنڈت بننے کے لیے بھی شرط ہے، پوجا پاٹ کرانے کے لیے بھی شرط ہے، راہب پادری بننے کے لیے بھی شرط ہے، اور دیگر قوموں کا معاملہ اسی طریقے سے ہے۔ بہت لمبا تجزیہ کرنے کا موقع میرے پاس نہیں ہے، میں اشارے کر کے گزر رہا ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ نبیوں کا اعجاز ہوا کرتا تھا، نبیوں کا یہ معجزہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی کتابوں کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ حضرت داؤد زبور کے حافظ تھے، حضرت موسیٰ توریت کے حافظ تھے، حضرت عیسیٰ انجیل کے حافظ تھے، دیگر انبیاء و رسول اپنے اپنے صحف کے حافظ تھے، لیکن یہ اللہ کے پیارے رسول کا کرم ہے کہ وہ خود تو قرآن کے حافظ ہوئے، اپنے کرم سے اپنے امتیوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ یہ جو امتیوں کا، نبیوں کا جو خاصہ تھا، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا سے امتیوں کو بھی حاصل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ یہ بدبخت قرآن آج جلا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نہ جانے کتنی بار جلانے والوں نے قرآن جلایا ہے۔ تاتاریوں نے قرآن جلایا، اسپین کے راہبوں نے قرآن جلایا، اس سے پہلے نہ جانے کتنے کافرون مشرکین نے قرآن جلایا، لیکن وہ قرآن جو اوراق میں ہے، نسخوں میں ہے، اس کو تو تم نے جلا دیا ہے، لیکن وہ قرآن جو مسلمانوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے، اس قرآن کو بھلا تم کیسے جلا سکتے ہو، اور اس قرآن کو تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ بائبل کی آج نہ جانے کتنے قسمیں ہیں، کتنے ورژن ہیں۔ ورژن سمجھتے ہیں نا، لیٹسٹ جو چیز آئے ورژن ہوتا ہے کہ یہ موبائل فلاں ورژن کا ہے، پتہ چلتا ہے یہ لیٹسٹ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بائبل کا ورژن ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن کا کوئی ورژن نہیں ہے۔ قرآن جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہ آج قرآن ہے، اور وہی قرآن قیامت تک رہے گا۔ تو عزیزان محترم، قرآن کا یہ ایسا اعجاز ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی کوئی آبادی ایسی نہیں ملے گی کہ جس آبادی میں کچھ نہ کچھ ایسے علماء موجود ہوں جو قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر جانتے ہوں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرمائے، دنیا میں کس کی اوقات ہے؟ وہ ایک بدبخت پیدا ہوا تھا نا، وسیم رضوی، وہ پھر کیا نہیں کون اچاریہ بن گیا، کیا بن گیا، وہ پیدا ہوا تھا بدبخت، قرآن کو بدلنے چلا تھا۔ آج اس کا وجود کہاں گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ کے اندر، چند دنوں کے اندر میں اس کا وجود ختم ہو گیا۔ تو قرآن کا یہ معجزہ اگر ہم کھلی نگاہوں سے دیکھیں، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قرآن کے بدلنے والوں کا وجود اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے، اور قرآن اپنی شان کے ساتھ دنیا کے سامنے جگمگاتا رہتا ہے۔ یہ قرآن کا ایسا اعجاز ہے جو ہر زمانے میں تھا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی رہے گا۔ عزیزان محترم، بار بار یہ قرآن پاک کی توہین کا مطلب یہی ہے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسلام کا جو گراف جو بڑھ رہا ہے، میں آپ کو آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، یہ کچھ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ میرے سامنے ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے ریسرچ کیا، کچھ تحقیق کی، کچھ چیزیں میں نے نکالی، تو کچھ چیزیں ملی کہ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں قرآن سوزی کے جسارت کرنے والی نسل پرست اور مسلم دشمن عناصر پہلے بھی یہ مذموم حرکت کر چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے سنا بھی ہوگا 2 سال پہلے، 3 سال پہلے 2020 سے سویڈن کے پڑوسی ملک ڈنمارک کے پاس اسٹرام کرسٹ نے سویڈن کے متعدد شہروں میں
قرآن کے جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ اسی طریقے سے وہاں بھی RSS اور بھاجپا کی طرح ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمیشہ اس طریقے کی حرکت کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ اپریل 2022 میں، 2020 میں، 2022 کے درمیان میں، 2019 میں اس طریقے کے جگہ جگہ قرآن کے نسخے انہوں نے جلائے، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی اور طرح طرح کی باتیں کی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں یہ ان کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ جس طریقے سے تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور اس بڑھتے ہوئے گراف کو دیکھ کر یہ بوکھلا گئے ہیں اور اسلام پر حملے کر کے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران میں آپ کو بتاتا ہوں 1 لاکھ سے زائد افراد اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر لوگ نسلی امتیاز اور اخلاقی اقدار کے فقدان کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 5.7 ملین، فرانس میں 5 ملین، جرمنی میں 4 ملین سے زائد مسلمان مقیم ہیں۔ ان بڑے ممالک کے علاوہ اسپین، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، ہالینڈ، یونان وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جن میں اکثریت پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ فرانس سے آزادی حاصل کرنے والے ممالک مراکش، الجیریا، تیونس نژاد باشندوں کی بڑی تعداد فرانس میں مقیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کا بھی جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی پاگل کتا ہے، وہ آئے دن بھونکتا رہتا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے مسجدوں کا وجود ختم کر دیں گے۔ یاد رکھیں، مسلمان زمانے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے سجدوں کے لیے کسی مسجد کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ مسلمان اگر سامنے بت نہ ہو تو مندروں میں جا کر بھی سجدہ کر سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ تو مسلمان کسی مسجد کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، مسجد پر حملے ہوتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے تو یقیناً دلی تکلیف اور دکھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ ہمارا مسجد میں رہتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نیک دیندار مسلمان جس جگہ حق اللہ کو یاد کر لے، دل سے اللہ کو آواز دے، یاد کر لے، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پہنچ جایا کرتی ہیں اور برکتیں نازل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی آبادی میں 6% شرح سے اضافہ ہو رہا ہے جو اس ممالک میں، مسلم ممالک میں، اسی طریقے سے فرانس میں مسلمان کی آبادی تیز گروتھ سے پیش نظر ایک اندازے کے مطابق 2027 تک فرانس کا ہر 5واں شخص مسلمان ہوگا۔ اسی طرح برطانیہ میں گزشتہ 30 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے، جو بڑھ کر 25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اور اگر برطانیہ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو چند سالوں میں اسلام برطانیہ کا دوسرا بڑا مذہب بن جائے گا، جس کا واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ ابھی حال میں پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان لندن کا میئر بنا ہے۔ یورپی یونین کے ملک بیلجیم کی آبادی کا 25% مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ جرمنی میں گزشتہ 1 سال میں 4000 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور جرمن حکومت نے پہلی بار اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہا تو 2050 تک جرمنی مسلم اکثریتی ملک بن جائے گا۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یورپی یونین کے 27 ممبر ممالک کی اوسط شرح پیدائش صرف 38.1% ہے، مگر مختلف ممالک سے یورپی ممالک میں رہائش اختیار کرنے والے مسلمانوں نے یورپ کی گرتی ہوئی شرح پیدائش کو سہارا دے رکھا ہے۔ برطانوی جریدے اکنامسٹ کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک اور امریکہ میں اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کئی سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے مغربی معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے راہ روی فحاشی ہے جس سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ یورپ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یورپی ممالک میں اسلام قبول کرنے والی غیر مسلم خواتین کی اکثریت نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ کسی غیر مسلم سے اگر ہم شادی کرتے ہیں، کسی کرسچن سے شادی کرتے ہیں، کسی یہودی سے شادی کرتے ہیں
یا کسی اور دوسرے سے شادی کرتے تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کتنے دن تک رہیں گے. لیکن مسلمانوں کی جو فیملی ہوتی ہے وہ پختہ ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور طلاق کا جو رجحان ہے ان کے اندر غیروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انگریز خواتین اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہی ہیں اور مسلمان سے شادی کر رہی ہیں. یہ اسلام کی ایسی حقانیت ہے کہ جس کی وجہ کر یہ بوکھلا گئے ہیں. اس بھارت میں بھی اسی لیے ہم پر حملے ہو رہے ہیں کہ وہ جان رہے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے مسلمانوں کی تعداد یہاں کیا تھی، آج کیا ہے، اور 50 سال کے بعد کیفیت اور صورتحال کیا ہو کر رہ جائے گی. دنیا میں مختلف مذاہب کی آبادی کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی 7 ارب 16 کروڑ سے زائد کی مجموعی آبادی تقریباً 2 ارب 20 کروڑ عیسائیوں اور 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں پر مشتمل ہے. پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا اور مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر 2 ارب 76 کروڑ تک جا پہنچے گی، جس میں شمالی افریقین اسلامی ممالک کی آبادی کی شرح گروتھ سب سے زیادہ ہوگی. دنیا میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اندر تفرقے ڈال رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ داعش وغیرہ جیسی ایسی تنظیمیں پیدا کر رہے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کریں. گزشتہ چند سالوں میں اسلام دنیا میں جس تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب بنا ہے دوسرا کوئی اس کے دور دور تک نظر نہیں آتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 1990 سے لے کر 2000 کے دوران 1 کروڑ 25 لاکھ سے زائد افراد اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں، جبکہ 2011 میں 9/11 واقعہ کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے اور قرآن پاک دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن چکی ہے. حال میں سعودی عرب میں متعین برطانوی سفیر سائمن کولنز کے قبول اسلام نے مغرب میں تہلکہ مچا دیا ہے. ابھی چند سال 1.5 سے 2 سال پہلے کی بات ہے، وہاں کا سفیر تھا سائمن کولنز، اس نے اسلام قبول کر لیا. عراق اور شام سمیت کئی اسلامی ممالک میں سفارتی خدمات انجام دینے والے سائمن کولنز وہ پہلے برطانوی سفارتکار ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں اسلام قبول کر کے اپنی شامی نژاد اہلیہ خدا مجارکیش کے ساتھ حج ادا کیا، اور اس طرح وہ اسلام قبول کرنے والی مقبول شخصیت بن گئے. اس سے قبل برطانوی سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی لورین بوتھ نے بھی اسلام قبول کیا اور عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور و معروف عیسائی پادری فادر ہیلرون ہیگی نے عیسائیت ترک کرنے کے بعد اسلام قبول کیا. ہیگی جنہوں نے اپنا نام بدل کر سعید عبداللطیف رکھ لیا. عبداللطیف ایک امریکی پادری جو پہلے روسی آرتھوڈکس راہب تھے اور اپنے پیروکاروں میں بڑے مہربان، مقدس اور غیر معمولی صبر کرنے کی وجہ سے عزت انہیں حاصل تھی. واضح رہے کہ 9/11 کے بعد پادری ہیگی نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تھا تاکہ وہ قرآن پڑھ کر مسلمانوں سے مناظرہ کریں اور مسلمانوں کو لاجواب کریں. لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے اپنا اثر دکھایا، بجائے یہ کہ وہ قرآن کا دشمن بنتا قرآن نے اسے اپنے آغوش محبت میں لے لیا اور اس نے اپنے اسلام قبول کر لیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن کا کمال ہے. اور ابھی حال کی بات ہے، جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے مشہور پادری ریچمنڈ نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی. اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ سفید لباس پہنو، سفید ٹوپی پہنو، سفید لباس پہنو. تو وہ بڑے تعجب میں پڑھا، پہلے تو ریجیکٹ کیا اس نے، لیکن مسلسل خواب آنے لگا سفید لباس پہنو. پھر آخر میں بڑا زور دے کر سختی کے ساتھ کہا گیا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سفید لباس زیب تن کرو. اس نے کہا کہ میں نے میٹنگ بلایا، اپنے دوستوں اور اپنے شاگرد پادریوں کو بلایا اور اپنا خواب ان کے سامنے رکھا کہ یہ تو مسلمانوں کا لباس ہے، ہمیں لگتا ہے کہ زور دے کر مسلمان بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور پھر دوسری میٹنگ ہماری ہوئی، سبوں نے کہا سر یقیناً یہ مسلمان بننے کی ترغیب ہے اور یہ خواب جو ہے جھوٹا نہیں ہے، مسلسل آپ کو خواب دکھایا جا رہا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو ہے. اور وہ کلپ وائرل ہو رہی ہے کہ وہ گرجا گھر جہاں یسوع مسیح کی پرستش ہوتی تھی، مریم کو پوجا جاتا تھا،
اس گرجا گھر کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے نغمے گونجے، اور سارا مجمع سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اس گرجا گھر کے اندر اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر سعودی عربیہ سے دعوت دی گئی، اور وہ بندے خدا جو رشمنڈ جب آیا ہے اپنے سعودی عربیہ میں جبل نور پر جب پہنچا ہے، وہ ویڈیو موجود ہے، آپ لوگوں میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس نے اپنا نام ابراہیم رکھا ہے اور جس طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، رویا ہے اور بلبلایا ہے، یقیناً شاید کوئی آنکھ ہو کہ جو اسے روتا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر نہ آئی ہوں۔ یہ اسلام کی ایسی حقانیت ہے جو لوگوں کو کہاں کہاں سے کھینچ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لاکھوں فالوورز ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے بعد جب واپس جاؤں گا تو جنوبی افریقہ کی سرحدوں میں گھوم کر میں اسلام میں کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری دعوت سے لاکھوں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ آپ سوچو تو صحیح کہ کیسے کیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، دامن اسلام میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے دنیا بھر میں کتنے ہیں، میں تو 2-3 میں نے مثالیں پیش کی ہیں، نہ جانے کتنے ایسے جو پوپ ہیں، پادری ہیں، پنڈت ہیں، مختلف مذاہب کے روحانی پیشوا ہیں، اسپورٹس مین ہیں، فلم اسٹار ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، جو اسلام قبول کر رہے ہیں، جو ان کے منہ پر زوردار تماچا ہے کہ ان کی دشمنی جس قدر بڑھ رہی ہے، اسلام کی حقانیت اور اسلام کے گراف اسی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کو جلانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ قرآن پر نشانے سادھ رہے ہیں۔ پیارے، یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں ڈیمیج اور ہمیں احساس کمتری کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ مسلمان زندہ ہیں، مسلمان ابھی مرے نہیں ہیں۔ قرآن پر تم جس قدر حملے کرو گے، ہم اس قدر قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اس قدر ہم قرآن کی اشاعت کریں گے، ہم اس قدر قرآن کے پیغام کو پھیلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 7 جولائی کو عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور دنیا کے بہت سارے شہروں میں آج خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، اور میں نے بھی اپیلیں کی ہیں لوگوں سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ نماز کے بعد باہر نکلیں گے، اور باہر نکلنے کے بعد قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا کر ایک پیغام دیں گے سوشل میڈیا کے ذریعہ، تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ اگر چند مٹھی بھر لوگ قرآن کے دشمن ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ کے دلوں میں قرآن بستا ہے۔ قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، اور یقیناً جب قرآن کا پیغام ہم دنیا تک پہنچائیں گے تو لوگ قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اور ہماری کوششوں سے اگر کسی کے دل میں قرآن اور اسلام اتر جائے تو یقیناً اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ کر لوگ کھنچے ہوئے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ذرا اللہ کے لیے ہم بھی اسلام کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ہم نے تو صرف قرآن کو قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے تو قرآن کو قرآن خوانی کے لیے وقف کر دیا ہے، ہم نے قرآن کی قوانین کو ہم نے طاق پہ رکھ ڈال دیا ہے۔ بہت خوب کسی شاعر نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزداں حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے۔ آپ نے دیکھا وہ ریشم کا ایک دم چمکدار غلاف میں رکھ کر کے اوپر رکھتے ہیں، تو جزداں حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جو قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ عزیزان محترم، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آج کون ہے ہم میں سے کہ جو یہ جذبہ نہیں رکھتا ہے کہ واقعی جو لوگ قرآن کے دشمن ہیں ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے؟ ہر بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہر بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے؟ پیارے، قرآن سے محبت صرف زبانی نہیں رکھیں، اگر واقعی قرآن سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ ایسا کریں کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں
تو ذرا سا وقت نکال کر قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ قرآن پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا وقت دیں، 20 منٹ کا وقت دیں، 20 سے 25 منٹ کا وقت دیں گے، انشاءاللہ آپ 3 سے 4 مہینے کے اندر میں قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو قرآن سب سے پہلے پڑھنا سیکھیں، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ 10 منٹ ہی صحیح روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور 2 منٹ 3 منٹ ہی صحیح کم از کم قرآن کا ایک ترجمہ دیکھ لیا کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور غیر مسلموں تک اگر ہو سکے تو بھی قرآن کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام صرف زبانی نعرے لگانے سے، زبانی نام لینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، اسلام پر عمل کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے اور خوب کہا ہے، ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ زبانی نام لے کر کے اسلام کو رسوا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زبانی، عملی، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو میں ایک بار اور عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی صلاۃ والسلام اور دعا کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سارے لوگ قرآن لے کر کے کھڑا ہونا ہے لائن سے، اور اپنا احتجاج درج کرانا ہے، اور زمانے تک، دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تمہارے ساتھ چند لوگ ہیں، ہمارے قرآن سے محبت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔